अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, समझने और समझाने वालों को नादिया खट्टर का बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं और आज का दिन आपका कैसा गुजरा? जनाब, आज कुछ चीज़ें बड़ी क्या कहते हैं डेवलपमेंट क्या हुई है, और एक दिल खराश जो ख़बर मैं सबसे पहले शेयर करूँगी वो शाहरुख जतोई का जो सुप्रीम कोर्ट से रिहा होना, और मेरे ख़्याल में उनका पैचअप हो गया। और इस किस्म की जब घिनौने कत्ल व गारत होता है और ये खौफ व हिरास पैदा करता है, और फिर मुजरिमों का पैसे दे के जो है वो छूट जाना, वो एक माशरे का तयन करता है कि यहाँ पर जो है अदालतों के क्या वो हैं, और यहाँ पर मुजरिमों को पैसे दे के छुड़ा देने का जो एक रवायत है उसको मेरे ख़्याल में तब्दील होना चाहिए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं डेफ़िनेटली हम पॉलिटिक्स की, सियासत की बात करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान एक और चीज़ में भी सियासत के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल जज्बाती ताल्लुक़ है, और वो है क्रिकेट का। भाग गई अगेन, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि क्रिकेट टीम जो है वो कह रही है कि हमने एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आना। क्यों इंडिया, आपने क्यों नहीं आना पाकिस्तान? आपको आना चाहिए, आप हमें बुलाएं क्रिकेट के लिए, हम तो ऐसे दौड़े चले आएंगे। आप क्यों भाग रहे हैं? क्या आपका भी थोड़ा बहुत जो है वो ताल्लुक़ नवाज़ शरीफ से तो नहीं हो रहा? बिकॉज़ भागने की जो रस्म है वो नवाज़ शरीफ की है, जो हमारे पहले के वज़ीर आज़म थे। और उसके बाद मेरे ख़्याल में मैं तमाम वो जो क्रिकेटर्स हैं, ऑन द लाइटर नोट, कि मैं तमाम क्रिकेटर्स को जितने भी बैनुल-अक़वामी में, उनको ये कहूँगी कि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। आप देखिए पाकिस्तान में अभी कितनी बैनुल-अक़वामी टीमें आके खेल चुकी हैं, और ये रवायत जो है, ये जो एक हेल्दी एक्टिविटी है, और पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम जो है वो आपस में बहुत सारे जो जज्बात हैं उनका तबादला करते रहते हैं। इसके बावजूद कि कश्मीर का जो एक इशू है वो एक बहुत सीरियस इशू है, उसके अलावा हमारे जितनी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनका तबादला होता रहता है। तो क्रिकेट में हमेशा से पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो मैचेस बहुत सनसनीखेज़ होता है, उसमें जज्बात, एहसासात जो हैं वो अरूज पे होते हैं। तो एशिया कप से इंडिया का जो है भागना वो मेरे ख़्याल में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस पे आपको नज़रसानी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जनाब बल्दियाती इलेक्शन की। इलेक्शन कमीशन ने कराची के बल्दियाती इलेक्शन को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। इसकी क्या वजह? ये बहुत सारे सवालात लेकर मेरे ख़्याल में हम सबको एक तरह से फिर शशोपंज में ले आता है कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। पहले ये जनाब जी इंतखाबात से, फौरी इंतखाबात से भाग रहे थे, फिर आप देखिए इन्होंने जिस तरीके से अभी ज़िमनी इलेक्शन है उनमें इनको बदतरीन शिकस्त हुई है। और जो नवाज़ शरीफ वाली जो पार्टी है, जिसे आप नवाज़ शरीफ कहें या शहबाज शरीफ कहें, इनकी पार्टीज़ में भी अंदरूनी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। ये सब जो है बिल्कुल जो है ना सफ़े हस्ती से ही मिट चुके हैं। अगर हम पीपल्स पार्टी को करें तो देख लें कि किस तरीके से जरदारी जो है पंजाब में आके मुल्तान से सीट ले गया। अब कराची में जो मलीर का हाल हुआ, आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने एक तरह से बिलाल को किस तरीके से इन्होंने ज़ख्मी किया, और वहाँ पर किस तरीके से इलेक्शन कमीशन और पुलिस की धांधली से इमरान खान को जो है वो हरवाया गया। और आज जो कि वहाँ के हमारे जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने कहा कि हम इस इलेक्शन जो यहाँ पर हुआ है उसको नहीं मानते, और हम जो इस तरीके से जुल्म है जब ये इलेक्शन हो रहे होते हैं उसके दरमियान में ये जो मार कुटाई होती है, इससे हम बिल्कुल भी जो है वो हमें उससे इंतहाई इख्तलाफ है। और FIR भी जो है करवाने के लिए जो है हमारे पूरे जो सिंध के रहनुमा हैं वो आएंगे। अब हम बात करते हैं जनाब जी, इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों भाग रही है। जैसे कि वो 11 सीटों पे पहले इंतखाबात करने में को उसको मुलतवी किया, अभी भी बीच में आप देखें मुलतवी किया। अब उसके बाद जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है बल्दियाती इलेक्शन को भी ये मुलतवी करें। ये तमाम चीज़ें जुड़ती हैं कहाँ से? यही PDM जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत है। इम्पोर्टेड हुकूमत का आने का मकसद क्या था? नैब से अपने केसेस जो है वो ख़त्म कराना। 16 अरब से ज़्यादा के इन्होंने जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो इन्होंने ऐसे ब्लैक एंड वाइट की तरह जो है वो टोटल वाइट कर दिया है। और फिर आप हमज़ा को देखें, आप शहबाज शरीफ को देखें
کیا ایک وزیر اعظم تھا، ایک پنجاب کا وہ تھا، تو جناب ان کے یہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، نیب کیسز ان سے ہٹ جائیں گے، اور جو لوگ ان کے اس کیسز کو دیکھ رہے تھے ان کی پوسٹنگز ہو جائیں گی. اور جب یہ قوم ایک عام انسان دیکھتا ہے تو وہ پھر یا تو اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے تو وہ اس ملک سے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو ملک میں رہتے ہیں وہ ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کے جو نوجوان جو کہ آگے بڑھنا جس کا اثر جو ہے وہ ملک پاکستان پہ ہو رہا ہے، وہ سٹیک ہولڈرز جو پاکستان کے فیصلے کرتے ہیں، عمران خان صاحب بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے، آپ نیوٹرل نہ ہوں، آپ کو ایک فیصلہ لینا ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے جیسے کہ کہا تھا کہ اگر مجھے آپ لوگوں نے زبردستی ہٹایا اور ایک امپورٹڈ حکومت آئی تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. عمران خان نہ صرف خطرناک ہوئے بلکہ جس اسمبلی کی آپ باتیں کرتے ہیں، جس آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں، عمران خان ووٹ سے پورے عوام نے پاکستان کے ہر کونے میں ایک ہی آواز تھی، عمران خان، ایک ہی بات تھی، عمران خان، اور ایک ہی چیز کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ ہے فوری انتخابات. اور اگر آپ دم دبا کے بھاگیں گے جیسے کہ مریم بھاگ کے گئی ہیں، اور اب جناب جی یہ بات کی جا رہی کہ کیا آنے والے انتخابات میں نواز شریف جو ہے وہ انتخاب لڑیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کو بالکل بھی جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دینی چاہیے. میں وہ تمام ادارے جو پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، جو اپنے اندر ایک انفرادیت اور خود مختار ہیں، ان سے کہیں گے کیا پاکستان کا یہی مستقبل ہے؟ آپ چھوڑیں کہ یہ باقی لیڈرز کیا کریں، کیا ہمارا پاکستان اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا ہمارا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہم پوری دنیا میں سر اٹھا کے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اپنے آئین کو پیش کرتے ہیں، ہم اس طریقے سے جمہوریت کا لائے عمل وہ کرتے ہیں؟ جیسے کہ صدر نے کہہ دیا تھا کہ جناب ان کی جو ایٹمی طاقت ہے، ان کی وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اور یہاں پر جناب وزیر خارجہ جو بلاول جو کہ ایک پیپلز پارٹی کے فیوچر کے ہیڈ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہی ٹاک کیجول کیا ہوتا ہے؟ کیجول کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. جب آپ لیڈر ہوتے ہیں، جب آپ کسی سیاست کے اس کے علم بردار ہوتے ہیں اور اس کے فیصلے کرتے ہیں، تو آپ کی کوئی بھی بات جو ہوتی ہے وہ پبلک ہوتی ہے، وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے میرے خیال میں جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ان سب کو زنجیروں میں اپنی ایک ہی بات سے کہ حق اور سچ کی بات ہونی چاہیے، فوری انتخابات ہونے چاہیے، یہ سب گھبرائے ہوئے ہیں، یہ سب ڈرے ہوئے ہیں، یہ سب انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک وہ تو اپنی مثال آپ ہیں، اور ان کی کیا ہی بات ہے. اور موچے بھی جو ہے ان کی، وہ میرے خیال میں جو لوگ موچے اور غیرت مند لوگ ہیں نا، ان کے لیے بھی رانا ثناء اللہ سوال ہیں. وہ بھی اپنی موچوں کو مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس طریقے سے نہیں کرتے ہوں گے، بیکاز رانا ثناء اللہ کی باتیں کہتے ہیں کہ اگر جتھا لے کے اسلام آباد میں آئیں گے، کچھ مہینے رہیں گے، تو جناب انتخابات پہلے نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب ہے رانا ثناء اللہ صاحب آپ اس بات پہ آ گئے ہیں نا کہ یہ جو جتھا نہیں، یہ عوام کا سیلاب ہے جو کہ آئے گا. وہ جو جس سے آپ بھاگ رہے ہیں، آپ پنجاب میں آ کے تو دکھائیں. آپ دیکھیں آپ نے جس طریقے سے لاہور میں خون خرابہ کیا تھا، کیا آپ اسلام آباد میں کر سکتے ہیں؟ ہائی کورٹ کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، بلکہ ان کو کہتی ہوں کہ اس سے پہلے، کیونکہ ایک آئینی حق ہے اگر لانگ مارچ ہم کرتے ہیں. کیونکہ بیک ڈور پہ کوئی بھی رزلٹ نہیں اناؤنس ہو رہا، کوئی نتیجہ نہیں آ رہا، اور اس کا جو آخری حل یہی ہے کہ ایک لانگ مارچ ہے. اور لانگ مارچ کی وجہ صرف کیا ہے؟ انتخابات. اگر ادارے سٹیک ہولڈرز انتخابات کا اعلان کر دیتے ہیں، جیسے کہ الیکشن کمیشن نے اگست میں کہہ دیا تھا کہ ہم انتخابات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر یہ 11 کر کے کیوں ہو رہے ہیں؟ اور پھر فوری انتخابات جو ہے وہ اس کا واحد حل ہے. اور یہ جو عمران خان صاحب دن رات ایک ہی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر سے یہ نومبر نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے یہ ایک فائنل کال ہے. اور میں اپنے پاکستانیوں کی طرف سے، اپنی پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے عمران خان صاحب کے اس پیغام کو آگے لے کر چلتے ہوئے یہی کہوں گی کہ اکتوبر میں لانگ مارچ ہوگا اگر فوری انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی. اور جتنے لوگ بھی اس میں شامل ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ وہ مجرم ہوں گے ان تمام لوگوں کے احساسات کا، کیونکہ اس ضمنی الیکشن میں بالکل لوگوں نے واضح طور پہ بتا دیا ہے، ان کو معلوم تھا کہ کوئی بھی اسمبلی میں نہیں جائے گا. اور انتخابات کا لیے بات کرنا
یہ اپنی مثال آپ ہے. عمران خان کی بات حق اور سچ پر ہے، اور ایک ہی بات ہے کہ جو عوام کے الیکٹ کیا ہوا بندہ جو ہے وہ حکومت میں آئے، اور وہی آ کے اگلے جو اس پاکستان کو جو ایک غربت کے دلدل میں دھکیل دیا ہے، معیشت کو دیکھیں، تمام چیزوں کا حشر نشر کر دیا ہے، لوگوں کے جذبات، لوگوں کے احساسات اور لوگوں کی مالیت جو ہے اس پر جتنا بوجھ ہو چکا ہے. ہر مہینے جو بل آتا ہے اس کو آپ دیکھیں بلبلا اٹھتے ہیں. جب وہ ادھر کہیں پر سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جناب ڈیزل اور پیٹرول آ جاتا ہے. جب گھر میں کچن کی طرف، راشن کی طرف جاتے ہیں تو جناب آٹا، چینی اور دالوں کو آپ دیکھیں، اور پھر کسی بھی طریقے سے وہ اپنا سر اٹھا کے چلنے کے قابل اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت جو کہ کسی کی آئی ہوئی ہے، وہ چاہتی نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کرے. اس معاملے میں پاکستان کی عوام کو اکٹھا ہونا ہے. دن رات ہم نے ایک ہی بات کرنی ہے، اور وہ ہے انتخابات. عمران خان کی بات کو لے کے آگے چلنا ہے، اور گھر گھر، محلے محلے، قصبے، گاؤں، شہر، ہر جگہ پر یہی بات ہونی چاہیے: فوری انتخابات ورنہ لانگ مارچ. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.